ولیوں کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قسط نمبر 3۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف اپنے عہد کے مشہور صوفی بزرگ تھے بلکہ آنے والے زمانوں میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جائے گا۔ بغداد منتقل ہونے کے بعد بھی جناب محمد نے اپنا وہی کاروبار جاری رکھا۔ جب حضرت جنید بغدادی 5-6 سال کے ہوئے تو والد کے حکم سے شیشے کی دکان پر جا کر بیٹھنے لگے۔ اس واقعے سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کسی قسم کا علمی ذوق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی ذہنی معراج یہ تھی کہ وہ کسی طرح اپنے بیٹے کو ایک کامیاب دکاندار بنا دیں۔ جناب محمد اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے، مگر قدرت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ اور فیصلہ کر چکی تھی۔ اہل دنیا ظاہر کی آنکھوں سے بس اتنا ہی دیکھ سکتے تھے کہ ایک 5-6 سالہ بچہ شیشے کی دکان پر بیٹھتا ہے اور آنے والے خریداروں کے ساتھ بڑی شائستگی اور ذہانت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، مگر کسی کو یہ راز معلوم نہیں تھا کہ اس بچے کا دل آئینے سے بھی زیادہ صاف ہے اور یہی بچہ جوان ہو کر سینکڑوں آئینے تراشے گا، ایسے آئینے کے جن کی آب و تاب قیامت تک باقی رہیں گے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے ساتھ دکان پر بیٹھے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنے بہنوئی جناب محمد کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ بچہ دکانداری اور تجارت کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، پھر آپ ہی بتائیں یہ بچہ کس کام کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ جناب محمد نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عارف کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے، اس لیے سرسری لہجے میں بولے، یہ دکاندار کا بیٹا ہے، دکاندار ہی بنے گا، یہ کوئی کلیہ نہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ اپنی قدرت بے مثال کو جس طرح چاہے ظاہر کرے، انشاءاللہ یہ بچہ وہی بنے گا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ جناب محمد نے اپنے برادری نسبتی سے بہت حجت کی، مگر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا کوئی عذر تسلیم نہیں کیا اور بھانجے کو اپنے گھر لے آئے۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف وقت کی محبت کے سائے میں پرورش پا رہے تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ ابھی صرف ایک ہی سال گزرا تھا کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس مقدس سفر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ماموں کے ہمراہ تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک محض 7 سال تھی۔ اس سفر کے بعد خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد ایک دن ایک مجلس خاص میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد عارفوں کا ہجوم تھا اور میں ان بزرگوں کے قریب ہی کھیل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں یہ مسئلہ چھوڑا کہ شکر کیا ہے۔ تمام بزرگوں نے مختلف انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، بیٹا جنید تم بھی بتاؤ کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے تمام بزرگوں کی طرف دیکھا اور پھر عرض کیا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی نہ کی جائے، میرے نزدیک اسی کا نام شکر ہے۔ ایک 7 سالہ بچے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر تمام بزرگ جھوم اٹھے اور بہت دیر تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کی تعریف کرتے رہے۔ پھر جب تمام درویش خاموش ہو گئے تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھانجے کی طرف دیکھ کر نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں حق تعالیٰ سے جو فیض پہنچے گا وہ تمہاری زبان کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیش گوئی حرف با حرف درست ثابت ہوئی۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جوان ہوئے تو ساری دنیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اعجاز کلام کی قائل تھی۔
جب بھی تقریر فرماتے تو پوری مجلس آپ کے الفاظ کی تاثیر سے بے حال ہو جاتی۔ روایت ہے کہ جب حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ پیش گوئی کی تھی، حضرت جنید بغدادی اس وقت کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص رونے کا سبب پوچھتا تو آپ نہایت رقت امیز لہجے میں فرماتے، پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ میری زبان سے فیض جاری ہوگا، کاش حضرت شیخ میرے دل کے بارے میں یہی ارشاد فرما دیتے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انکسار تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کے قلب اور زبان دونوں سے اپنا فیض جاری کیا تھا۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔